اور لوگ جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور اس کو کام دیں گے. فرمایا شہر رمضان، اب رمضان مبارک کا ماہ مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے. پورا سال جنت کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے رمضان کے لیے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. اور یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے. اگر قرآن قاضی ہو، بندے نے اپنا شناختی کارڈ جمع کروایا ہوا ہو اور یہ یقینی بات ہو کہ ہر بندے کا انعام نکلنا ہے، انتظار ہوتا ہے کام کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا سال ماہ رمضان کا انتظار ہوتا ہے. اور جب ماہ رمضان تشریف لے آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی معاملات کو سمیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اجود الناس بالریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ حضور سخی ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں. جس طرح تیز ہوا عرش لے جاتی ہے اڑا کے، اسی طرح نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر شے اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیتے. یہ صدقہ کون کرتا ہے؟ اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ وہ کرتا ہے جسے یقین ہوتا اپنے رب پر کہ جس کو دے رہا ہوں وہ میرے صدقے کو جانتا ہے. قرآن شریف نے چنانچہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات بیان کی. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. آپ نے روپیہ خرچ کیا، آپ نے 1000 خرچ کیا، آپ نے 10,000 خرچ کیا، اسپیکر میں اعلان کی ضرورت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. جس کے لیے خرچ کیا فإن اللہ بھی علیم، وہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے نے میری راہ میں کیا دیا ہے، میرے بندے نے میری راہ میں کیا دیا ہے. تو صدقہ دینے کے لیے یقین کی ضرورت ہے. صدقہ دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جب بندے پہ یقین کی متزلزل ہو تو وہ کہتے ہیں چلی روٹی کا چھلکا نہیں اتار کے دیتا کہ بھئی دوں گا، پتہ نہیں بندہ حقدار بھی ہے، جس کو دے رہا ہوں یہ لگے گا بھی نہیں لگے گا. فلاں مدرسے میں تو مولوی صاحب تو نہیں کھا جائیں گے، فلاں دین کو دے رہا ہوں یہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. دینا بندے کو تو ہے ہی نہیں. حضرت حسن بصری، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسن، ایک بندہ آپ کے دروازے پر آیا، اس نے صدا لگائی تو آپ نے اس کو دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، توجہ سے سنیں. آپ نے فرمایا تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں تو میرا مال حشر تک لے کر پہنچا دے گا. ایک میں لے کے اٹھا کے جاؤں گا نا، ایک میں تجھے دے رہا ہوں، یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ تو قیامت تک کے لیے میرا مال لے کے جا رہا ہے کہ جمع کروا دے، میں نے تجھے دیا ہے اور یہ حشر میں اللہ ضرور مجھے عطا فرما دے. تو نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات میں بڑی کثرت فرماتے تھے، بلکہ رمضان مبارک کا انتظار اتنی شدت سے فرماتے. رمضان سے پہلے میں نے دوسرے جو محسوسیات کے روزے رکھتے ہیں، شعبان میں روزے، شعبان کا روزہ رمضان کے روزے کی تیاری ہے. شعبان کا روزہ
ظاہر اور باطن کی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزہ کا اصطلاحی معنی فقہاء نے لکھا ہے امساک عن الاکل والشرب والجماع، رکنا کھانے پینے اور جماع سے۔ یہ تو اس کا اصطلاحی معنی ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی ہے کہ کائنات کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے رب کی طرف متوجہ۔ یہ روزہ آپ صبح سے ساری کی ہے، فرض کرو کسی نے تو بتاتا ہے، ابھی ایک طالب علم بتا رہا تھا مجھے 7 گھنٹے رہ گئے، 6 گھنٹے رہ گئے۔ میں نے کہا بچہ تو انتظار کر رہا، بھائی مجھے بھوک لگ گئی۔ یہ کیفیات کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا یار آپ کو سب سے پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ آپ کی جو عبادت ہے اس میں سب سے پسند کیا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا